اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد بعدد کل دعائیں و دعائیں و بارک وسلم۔ کہف چینل کے ناظرین کو السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے اصحاب کہف کی خاص دعا۔ قرآن پاک کی سورۃ کہف کے بے شمار فوائد اور کمالات ہیں۔ اہل بیت سے لے کر تمام اولیاء کرام کی زندگی میں اس سورۃ پاک کا ایک خاص مقام ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی سورۃ پاک کا خاص ذکر ہے، لیکن اس سورۃ کا نام لفظ کہف کے حیران کن فوائد اور برکات ہیں۔ اس لفظ کہف کی اپنی ہی طاقت اور تاثیر ہے۔ علامہ لاہوتی ہمیں قبروں کے کچھ نادیدہ حقائق بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قبریں ایسی حقیقتیں آشکار کرتی ہیں کہ اگر بیان کر دی جائیں تو سننے والے انہیں افسانہ یا کہانی سمجھیں گے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ میری روحوں سے ملاقات ایسے ہوتی ہے جیسے کسی زندہ بندے سے، اور میں جا کر ان سے باتیں شروع کر دیتا ہوں، حتیٰ کہ میں 4 آدمیوں کے ہوتے ہوئے بھی، یعنی کسی مجمع میں بھی روحوں سے بات کرتا ہوں اور ارد گرد کے لوگوں کو خبر نہیں ہوتی، کیونکہ روح کی باتیں زبان سے نہیں ہوتی بلکہ دل سے ہوتی ہیں، اور دل روح کا پورا پیغام پہنچاتا ہے اور روح اس پیغام کو وصول کرتی ہے۔ بہت سے لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ ایسے لوگوں کے لیے عرض ہے کہ اسی علم اور مہارت کو جدید ملکوں کی حکومتیں مائنڈ ریڈنگ اور ٹیلی پیتھی کے نام سے اپنے مختلف پروجیکٹس میں استعمال کرتی ہیں، اور روس اس معاملے میں بہت آگے ہے، اور اب تو امریکہ میں بھی اس کی ریسرچ میں کافی آگے تک کام ہو چکا ہے۔ فیس بک کے بانی مارک زکربرگ نے 2015 میں ایک بیان دیا کہ مواصلات کا مستقبل ٹیلی پیتھی ہے، اور مستقبل میں لوگ زبان سے زیادہ ذہن کے ذریعے ایک دوسرے سے باتیں کریں گے۔ علامہ لاہوتی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ٹھٹھہ کے مشہور مقلی کے قبرستان کے ایک دور ویران کونے میں بیٹھا تھا، جہاں ہفتوں تک کسی انسان کا گزر نہیں ہوتا تھا۔ نامعلوم میرے جی میں کیا آیا کہ میں نے ایک قدیم قبر کے مردے سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ قبر والے نے مجھے جو انوکھی کہانی سنائی، میں لرز اٹھا۔ اس کہانی میں عبرت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، اور بہترین نتائج کے لیے وظائف بھی ہیں۔ اس قدیم قبر کا مردہ کہنے لگا کہ اس کا نام ہشام ہے اور اس کو مرے ہوئے 367 سال ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ میری قبر کا تو وجود بھی ختم ہو گیا ہے، میری ہڈیاں تک ختم ہو گئی ہیں، لیکن برزخ کا انوکھا انتظام اللہ کے ہاں چل رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں ایک بادشاہ کے وزیر کا مشیر تھا۔ اس کی بادشاہت میں افغانستان بھی شامل تھا۔ وہ بہت بڑا بادشاہ تھا، اور بادشاہ کا وزیر مجھ سے مسلسل رابطے میں رہتا تھا۔ جب بھی اس سے کوئی ناممکن مسئلہ پڑ جاتا، میں اسے تدبیر بتاتا۔ یوں ہی دن رات گزر رہے تھے۔ بادشاہ کو بڑھاپا آ گیا۔ بادشاہ نے سوچا اپنا کوئی ولی عہد بنایا جائے۔ بیٹا بڑا تھا لیکن ذہنی معذور تھا۔ اس سے چھوٹا بیٹا 3.5 سال کا تھا۔ اسی دن رات کی کشمکش میں بادشاہ پریشان ہوتا چلا گیا۔ آخر کار اس نے وزیر کو بلایا کہ میں ولی عہد کا انتخاب کیسے کروں، اور وزیر سے اس کا حل تلاش کرنے کے لیے کہا۔ وزیر نے 10 دن مانگے۔ بادشاہ کا مزاج تھا کہ اگر اسے کوئی ناممکن کو ممکن بنا کر نہیں دیتا تھا تو بادشاہ اس شخص کو طرح طرح کی سزائیں دیتا تھا، اور بعض اوقات تو قتل بھی کروا دیتا تھا۔ اب وزیر پریشان کہ اس ناممکن کو ممکن کیسے بنائے۔ ایک بیٹا معذور اور دوسرا بہت چھوٹا۔ ہشام کہتا ہے کہ اس کشمکش میں ایک رات میں سویا ہوا تھا کہ وزیر کا قاصد آیا اور کہا کہ مجھے بلایا ہے۔ وزیر نے اپنی پریشانی مجھے بتائی تو میں نے انہیں تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں اس کا حل نکال کر دیتا ہوں۔ میں نے اس کے حل کے لیے 3 دن مانگے۔ میں رات کو سویا نہیں۔ جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی تھی میں 2 نفل پڑھتا، اور ان 2 نفل میں مسلسل سورۃ اخلاص کی تکرار کرتا تھا، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص مسلسل پڑھتا جاتا، بغیر تعداد میں پڑھتا جاتا۔ ایک رات تھک ہار کر سو گیا۔ تیسری رات بھی ایسا ہوا۔ پھر میں نے ایک خواب دیکھا۔ بہت زیادہ پانی ہے، جیسا کہ سمندر۔ اس پانی میں راستہ بنا اور میں راستے میں اتر گیا۔ بہت نیچے ایک دروازہ نظر آیا۔ میں نے کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ کس لیے آئے ہو؟ میں نے کہا ایک مشکل ہے۔ دروازہ کھلا تو اندر جگہ جگہ کارپیٹ بچھے ہوئے تھے، انوکھے راستے تھے، انوکھی زندگی، ہر طرف نگہبان ہاتھ میں برچھے اور تلواریں لیے کھڑے تھے۔ جگہ جگہ عود کی، عنبر کی دھونیاں تھی، خوشبو ہر طرف پھیل رہی تھی۔ ایک تخت پر شاہ جنات بیٹھے تھے، مجھے دربان نے بتایا۔ میں نے جا کر انہیں سلام عرض کیا ادب سے، اور کہا میرا بادشاہ کا وزیر ایک مسئلے کے لیے بہت پریشان ہے۔ ایک گرجدار آواز شاہ جنات کی نکلی اور وہ کہنے لگے، وزیر سے کہو کہ 2 رکعت نماز نفل حاجت اور استخارہ کی نیت سے سوتے وقت پڑھے، اور پھر سورۃ کہف 15 نمبر پارہ اور آیت نمبر 10 بتائی کہ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، یعنی اس کو 101 بار اول آخر 7 بار درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھیں،
اور سوتے وقت بھی اسی آیت کو مسلسل تکرار کرتے رہیں، اور جس مقصد کے لیے استخارہ کرنا ہے اپنے اس مقصد کا خوب خوب تصور کریں۔ 1 دن، 3 دن، 7 دن یا 11 دن۔ 11 دن میں اللہ پاک کی طرف سے کسی نہ کسی شکل میں، خواب میں یا گمان میں یا تصور کی کیفیت میں جواب مل جائے گا۔ شاہ جنات نے مزید فرمایا کہ اپنے وزیر سے کہو کہ اگر اس مشکل کا اور زیادہ مکمل حل چاہتا ہے تو باجرہ، چاول اور شکر ہم وزن لے کر قبرستان میں یا دریا کے کنارے چیونٹیوں، کیڑوں مکوڑوں کو روزانہ خود ڈالائے یا کسی ذمہ دار جن کے ذریعے ان کی خوراک روزانہ پہنچ جائے۔ میں نے سلام کیا، ان کا شکریہ ادا کیا اور واپس پلٹا۔ وہ دربان مجھے واپس اسی دروازے پر چھوڑ کر چلا گیا۔ جب میں باہر آیا تو پانی دونوں طرف سے آپس میں مل گیا۔ اس مردے نے مزید بتایا کہ میری آنکھ کھل گئی اور وہی آیت میری زبان پر تھی، یعنی سورۃ کہف کی آیت نمبر 10۔ میں اٹھا اور وزیر کے دربان سے بولا۔ دربان نے اسی وقت وزیر کی خوابگاہ تک پہنچا دیا۔ وہ مجھے رات کے آخری پہر دیکھ کر حیران ہو گیا۔ میں نے اسے سارا خواب سنایا۔ وزیر کو کچھ تسلی ہوئی، مجھے کہنے لگا تم بھی میری طرف سے کرو اور میں بھی کرتا ہوں۔ دوسری رات میں نے بھی وہی استخارہ کا عمل شروع کر دیا اور اس نے بھی۔ مجھے تیسری رات حقیقت واضح ہو گئی اور وزیر کو 8ویں رات وہی حکم ملا جو مجھے ملا تھا۔ ہاں، میں نے اتنا کیا تھا کہ وزیر کو نہیں بتایا تھا، بلکہ میں نے لکھ کر رکھ لیا تھا جو مجھے حکم ہوا تھا۔ 8ویں رات وزیر کو حکم ملا کہ بادشاہ سے کہو اپنے بڑے بیٹے کو ولی عہد بنائے اور اپنی رعایا میں سے 70 صالحین ایسے چنے جو نہایت مخلصین ہوں، ان کے اخراجات پورے کرے اور ان سے کہے کہ وہ اپنی نماز کی ہر رکعت میں آخری 6 صورتیں پڑھیں اور روزانہ 100 رکعتیں ایسی پڑھیں کہ جن میں آخری 6 صورتیں مع تسمیہ لازمی ہوں۔ اگر کمزوری کی وجہ سے کھڑے نہ ہوں تو بیٹھ کر پڑھیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھیں۔ اپنے مسئلے کا بہترین حل ملنے پر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے مجھے قیمتی انعامات سے اور اعزازات سے نوازا۔ اس سے زیادہ مجھے خوشی ہوئی کہ مجھے استخارہ کا نہایت کامیاب عمل مل گیا۔ لیکن ایک اور اہم بات جو اس سے بھی اہم ہے کہ میں نے ہمیشہ مشکوک اور حرام مال کھانے میں احتیاط کی ہے۔ اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے تدبر کے پیچھے یہ عمل تھا کہ میں خوشبو مسلسل استعمال کرتا تھا، سفید لباس پہنتا تھا اور ہر نماز کے بعد 11 بار یا رحمان پڑھتا تھا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ میرے تمام وظائف پر اثر ہو جاتے اور مجھے اپنے وظائف کا بہترین نتیجہ ملتا۔ مکلی کے قبرستان کی وہ میت مزید بولا کہ میں نے اس استخارے کو ہزاروں لوگوں تک پہنچایا، جس کو بھی یہ استخارہ بتایا اس پر ہر حقیقت واضح ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور حقیقت اس طرح واضح ہوتی تھی کہ خیالات یا گمان کے ذریعے، حتیٰ کہ وہ کہتا ہے کہ اس نے بیٹی کے لیے بھی یہی وظیفہ کیا اور بیٹی کے لیے بے حد اچھا داماد ملا۔ تو اس کے بعد یہ کہ بادشاہ نے مجھے خود وزیر کا درجہ دے دیا اور میرے پاس عزت، دولت، شان و شوکت مل گئی، اور مجھے احساس ہوا کہ کسی کی غربت اور فقر پر نہیں بلکہ اصل نصیب اور مقدر پر فیصلے ہوتے ہیں۔ کچھ دن کے بعد بادشاہ کی طرف سے مجھے خادم نے بتایا کہ بادشاہ کا بیٹا بالکل تندرست اور صحت مند ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے غسل صحت یابی کی تقریب ہے جس میں بادشاہ نے آپ کو مدعو کیا ہے۔ میں خود بھی آخری 6 صورتوں کے کمالات پر چونک پڑا اور پھر میں نے خود بھی کئی بیماریوں کے علاج کے لیے پڑھا۔ واقعی اس میں بہت فائدہ ہے، بہت علاج ہے، بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ ہر قسم کی روحانی، جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں، لا علاج بیماریوں کے لیے یہ ایک لاجواب وظیفہ ہے اور اس میں بھرپور شفا ہے۔ احادیث مبارکہ میں سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورۃ کہف کی شروع کی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ آیت نمبر 10 میں اصحاب کہف کی دعا ہے کہ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر یہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا فرما۔ یہ دعا صبح شام نمازوں کی پابندی کے ساتھ 11 بار پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کے کاموں میں اللہ پاک صحیح راستہ سجائے گا۔ جن کے کام اٹکے ہوں خاص ان کے لیے ہے، ویسے کوئی بھی کرے تو یہی فائدہ حاصل ہوں گے۔ سورۃ کہف میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ ان کا کتا پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے اپنے بازو غار کے دہانے پر، یعنی یہ دیکھیں کہ کتا اللہ کے نیک بندوں سے وابستہ ہوا تو اللہ پاک نے اس کا ذکر قرآن پاک میں فرما دیا۔